اور میں مر کیوں جاتا؟ ابھی صبح ہی مجھے ایک میرے نوجوان دوست کی خبر ملی، رات کو سوئے اور سوتے ہی رہ گئے، صبح اٹھے ہی نہیں۔ وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ صبح وہ اٹھیں ہی نہیں ہوئے، انہوں نے تو کئی کام سوچے ہوئے ہوں گے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ آپ خود سوچیں، کبھی یہ بیٹھ کے سوچا ہے کہاں سے آیا ہوں؟ کبھی یہ سوچا ہے کس نے بھیجا ہے؟ کبھی خیال آیا ہے کیوں بھیجا ہے؟ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ مر جانا ہے؟ میں تو نہیں مرنا چاہتا، میں آنا نہیں چاہتا تھا، مجھے کسی نے بھیج دیا۔ اب میں مرنا نہیں چاہتا لیکن موت میرے پیچھے ہے، پھر کیا موت میرا صفایا کر دے گی، مجھے زیرو کر دے گی، یا اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ یہ کتنے بڑے بڑے سوال ہیں انسانی زندگی میں۔ یہ ہمارا ماحول اس سے بالکل کٹا ہوا ہے۔ مجھے کیا کمانا ہے، مجھے کیا بنانا ہے، اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سیاسی فیملی ہوگی تو مجھے ایم پی اے کیسے بننا ہے، ایم این اے کیسے بننا ہے، ووٹ کیسے لینے ہیں۔ تاجر فیملی ہوگی تو سودا کیسے بنانا ہے۔ ہماری طرح زمیندار فیملی ہوگی تو کپا کے میں گڑنی ہے، تو کڑک کے میں گڑنی ہے، تو چاوت کے میں گڑنا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے مدعے اٹھائے ہیں، ان کا جواب انسان کے پاس ہے ہی نہیں۔ بل تارک علمہم فی الآخرہ، یہ اندھے ہیں آخرت کے بارے میں۔ اس کا جواب دینے والی ہستی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انبیاء کا کوئی پڑھائی لکھائی کا علم نہیں ہوتا، براہ راست اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ کھربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، اور ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس نے بنایا، کیونکہ قرآن کا علم نہیں، میرے نبی کا علم موجود نہیں، سیرت کا علم موجود نہیں ہے، تو کھربوں ڈالر خرچ کر کے بھی وہ پریشان ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے، اور یہ کدھر جا رہی، تیزی سے بھاگ رہی ہے۔ ہماری زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے، ہمارا سورج 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ بھی رہا ہے، اور ہماری زمین بھی بھاگ رہی ہے، سورج کے ساتھ 9 سیارے بھاگ رہے ہیں، کل کائنات بھاگ رہی ہے خوفناک تیز رفتاری کے ساتھ، لیکن یہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو بھائیو، ہمارے نبی کا ہم پہ احسان عظیم کہ انہوں نے کہا واللہ خلقکم، تمہارا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا ہو تو کوئی پوچھے کہ اللہ کون ہے، اس کے سوا نہ کوئی پہلے ہے نہ بعد میں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا۔ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم۔ کون ہے وہ؟ لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، سونے سے پاک۔ ملک ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے حکمران ہے 5 سال کے بن کے آ گئے، پھر چاہے رہے تو چاہے گئے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کی شہنشاہی کا مالک ہے۔ ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی دم نہیں مار سکتا اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر۔ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کائنات جب سے شروع ہوئی اللہ تو شروع ہونے سے پاک ہے نا۔ الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، اول ہے ابتدا کوئی نہیں، آخر ہے انتہا کوئی نہیں۔ تو اس کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے شروع کا لفظ بھی نہیں اس پہ صادق آ سکتا، اور وہاں پہ ختم ہونے کا لفظ بھی اس پہ صادق نہیں آ سکتا، کہ وہ حدود سے پاک ذات، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لا یحیہ مکان، کسی مکان میں نہیں سماتا۔ لا یشتمل علیہ زمان، کسی زمانے کی پابندیوں میں نہیں آتا۔ وہ خالق ہے، مخلوق میں نہیں آتا۔ وہ لامحدود ہے، مخلوق محدود ہے۔ تو طاقت کیسی ہے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، اسی کا حکم چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔
حکم کیسا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ قوت کیسی ہے؟ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک میرا اللہ ہے۔ اور یہ کائنات اور کائنات کا نظام کس کے تابع ہے؟ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، ساری کائنات اور کائنات کی حکومت کا مالک صرف اللہ ہے۔ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، مرتا نہیں، کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، یطعم ولا یطعم، پلاتا ہے، پیتا نہیں، یسقی ولا یسقا، سلاتا ہے، سوتا نہیں، ینوم ولا ینام، مارتا ہے، مرتا نہیں، یمید ولا یموت، یحیی و یمیت، حی قیوم۔ میں نے قرآن سے چند آیات اور چند احادیث کے ٹکڑے ملا کر یہ بتایا کہ میرا بنانے والا کون ہے، اور مجھے یہ بتایا کہ اس نے بتایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اس کائنات کے راز بتائے۔ قل هو اللہ احد، وہی ہے ایک اکیلا بے مثال، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ نے حضرت اللہ بن عباس سے فرمایا یا بنی یا غلام، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب کبھی کسی کو پکارنا ہو تو اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، جب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو اللہ کے سوا کسی کے آگے جھولی نہ پھیلانا، ہاتھ نہ پھیلانا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر میرے نبی کون ہے؟ مخبر کا پکا ہونا ضروری ہے، صحیح ہونا ضروری۔ ایک اخبار کی خبر ہوتی ہے، مجھ پر اتنے زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے، میڈیا میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے، اکثر تو جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ تو لیکن اگر خبر دینے والا کوئی صحیح پکا آدمی ہو تو ہم کہتے ہیں آپ گل ٹھیک ہے کیونکہ بندہ ٹھیک۔ تو کائنات کے سارے حسن و جمال کو اکٹھا کروں تو بھی میرے نبی کا حسن اس سے زیادہ ہے۔ آپ اپنی ذات میں کیسے تھے؟ ایک بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، ذرا عربی الفاظ سے آپ غور کیجئے گا، میں ابھی اپنے نبی کا حلیہ بیان کرنے لگا ہوں، ترجمہ میں کروں گا، لیکن آپ کو الفاظ میں ردم جو محسوس ہوگا، بغیر سمجھے بھی آپ الفاظ کا ردم اور اس کے اندر جو ایک نغمہ چھپا ہوا ہے وہ محسوس کریں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء أولج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلة ولم تزر به صعلة وصين قصين في عينيه دعج في صوته سحل في أشفاره وطف في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرن أحور أكحل أنجل أبرك إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ سبحان اللہ۔ کوئی محسوس ہوا الفاظ کا ردم؟ سبحان۔ کوئی ایک بوڑھی، اور آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو راستے میں رابغ ایک جگہ آتی ہے، اب وہ اس موجودہ راستے پر نہیں، پرانے راستے پر ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس لگی، ایک بڑھیا کا خیمہ تھا، ان کے پاس پہنچے، ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بکریاں چلانے لے گیا میرا خامد، کہ یہ جو بکری کھڑی ہے اس کا میں دودھ نکال لوں؟ تو اماں جی نے کہا کہ یہ اتنی کمزور ہے کہ قدم نہیں اٹھا سکتی، اس لیے تو اس کو چرنے نہیں بھیجا، تو آپ اس کا دودھ کہاں سے نکالو گے؟ ویسے بھی بن بیاہی بکری ہے۔ کہنے کہ آپ اجازت دیں میں کوشش کر لوں؟ تو چونکہ وہ ایک عجیب سا سوال تھا، ایک عرب ایک بکری کے بچہ، وہ بچی ہے اور وہ اس سے دودھ نکالنے کی بات کر رہا تھا، اس نے غور سے دیکھا، بھئی ٹھیک تو ہے بندہ، کوئی گل کی دو کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اسے اینگ کر کے دیکھا تو آپ سما گئے آنکھوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے ایسے اس کے جب تھنوں کو پکڑا تو وہ لٹک کے نیچے چلے گئے، چھوٹے چھوٹے تھن ہوتے نیچے چلے گئے، اور اتنا بڑا ڈول تھا وہ آپ نے بھرا اور ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن عریقہ، یہ آپ کے ساتھ 3 لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے پیا، پھر دوبارہ اس میں سے دودھ نکالا، بکری ایک بات اتنے دودھ نہیں دین دی، تو آپ نے پتہ نہیں کتنے کلو دودھ نکالا، تو دوبارہ بھر کے دے دیا۔ شام کو اس کا خامد آیا تو اس کی نظر پڑی برتن پہ دودھ، کہا اے دودھ کتوں ہے؟ ایس بکری جو کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، پاگل ہو گئے، تو کتوں دودھ آ گیا؟ کہا ایک نورانی شخص آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں برکت تھی۔ اچھا بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، میکسیمم 7 سال کے دوران یا آپ ذبح کر لیں یا وہ مر جائے گی، شاذ و نادر کوئی 8-9 سال تک جائے۔
یہ بکری جس کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے 22 برس تک زندہ رہی، 22 برس تک یہ بکری زندہ رہی۔ کہنے لگی میں نے ایک شخص دیکھا نوجوان، مجھے لگا جیسے چودھری کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، ظاہر الغضاء ابلج الوجہ، چہرہ ایسا تھا جیسے مشرق سے سورج نکلے اور کائنات کو روشن کر دے، ایسے روشن چہرہ تھا۔ حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک انتہائی خوبصورت، وسیم قسیم، اتنا خوبصورت کہ دیکھنے سے دل نہیں بھرتا تھا، وسیم اتنا خوبصورت کہ ہر طرف سے حسن چھلکتا تھا، قسیم فی عینیہ ذعج، آنکھیں موٹی اور لمبی، فی اشفارہ وطف، اور یہ بال بڑے لمبے خوبصورت، فی لحیتہ کثاثہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، فی صوتہ سحل، آواز میں ایک روح، ایک جادو جو پکڑ لیتا تھا۔ اسی تو قریش کے لوگ آنے والے مسافروں سے کہتے تھے ایدی نہ سنیا جے ایدی گلاں جادو ہے، جڑا سن دے اس میں جادو ہو جاندہ ہے۔ تو فی عنقہ سطع سراہی دار گردن، اور بھویں بڑی خوبصورت ازج ایسے کمان کی طرح، آنکھیں اکحل سرما لگا ہوا، ابرق چمکتی، انجل نورانی، اہدب بڑے بڑے پلکوں کے بال، اور اشکل آنکھوں کے اندر سرف ڈورے، اور جب وہ بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، اور جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ یہ تو میرے نبی کا حلیہ ہے جو میں اپنے ٹوٹی پھوٹی زبان میں ادا کر رہا ہوں۔ اس تعبیر نے عربوں کو ہلا دیا کہ اس کا ترجمہ کیوں کریے، اس قدر یہ خوبصورت میرے نبی کے حلیوں کو بتایا ہے عثمان نے کہ یہ وہ ہستی ہے۔ پھر یہ کون ہے؟ کہ یہ قریشی ہے۔ تو قریشی تو بہت سے ہیں، کون سا قریشی ہے؟ یہ ہاشمی قریشی، ہاشمی قریشی، ہاشم کے بھی کئی اولاد تھی، یہ کون ہے؟ کہیے پھر سنو، اس کا نسب آدم تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نفر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیسی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلعن بن ارعوى بن عیوی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیلار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فاقد بن عابر بن افشاد بن سام بن لوح بن لامق بن نتوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ اللہ کسی کا نظر نیت میں نے ابھی اپنی پیڑھی نکلوائی لاہور کے پرانے جو رجسٹر، میرے حال میں کوئی 30-40 تک ہے، باقی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ واحد ہستی ہے جو یوں عبداللہ سے آدم تک ناموں کی حفاظت اللہ نے کی کہ میرے نبی کے نسب پہ کوئی انگلی نہ رکھ سکے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اقبال کی خبر روشن کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوگ قلم تیرے ہیں۔ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جو میں نے نسب نامہ پڑھا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ عدنان تک سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس سے آگے کچھ کہتے ہیں صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں غلط۔ یہ تو بھی علماء، میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کوئی توڑ نمبر نہیں لینے، کوئی واہ نہیں لینے، لیکن میں اپنے نبی کی یہ جو میں نے پیڑھی پڑھی ہے یہ صحیح ہے، میں اپنی آپ بیتی بتاتا ہوں۔ ہمارا کلچر ہے زمیندار، ہم جنگلی زمیندار ہیں، دریاؤں کے کنارے جتنے زمیندار ہیں سب اجڑ گئے، اور اس سے ہم سے 2 نسل پہلے تو ہر زمیندار کے چور ہوتے تھے باقاعدہ، وہ کوئی بھوک کی چوری نہیں ہوتی تھی، اس سے یہ قتل و غارت تو تھا نہیں، دشمنی کی چوری ہوتی تھی، فلانے دی مت چھوٹ گئی، فلانے دا اوٹ چھوٹ گیا۔ ایک دفعہ میرے دادے کا اونٹ چوری ہو گیا، دادے کے چھوٹے بھائی،
میرے دادے نے کھوجی کو لیا، پیدل سڑکیں تلمبا سے چلتے ہوئے چوٹی لغاریاں تک پہنچے اس کھرے کو لے کر کہ چوری نہ ملنا زمیندار کے لیے موت ہوتی تھی۔ وہاں پہنچے تو وہ اونٹ کھڑا ہوا تھا، تو اس سے کہنے لگے بھائی سردار صاحب ہے اونٹ میرا، کہ ہاں ہے صاحب، پتہ نہیں تیرا ہے کہ نہیں ہے چوری دا، پر میں کدی چوری ہٹائی نہیں ہے پتر، اس سے تو یا جدو آیا ہے۔ وہ اتنا دیدہ دلیر ہوگا، ہاں چوری دا، پر میں کدی چوری واپس نہیں کی تھی۔ اس تو پولیس کا وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کہتا کتوں آئے ہو؟ میرے دادے نے کہا تلمبیو، کہ میاں گانے نو جاننا۔ نام ان کا غلام محمد تھا۔ گانا کہتے ہیں وہ زیور کو دیہاتی زیور بناتے تھے، گانا اس کو کہتے ہیں۔ میاں گانے نو جاننا، میرے دادے کا میرا ابا ہے تیرا پیو ہے کہ ہاں؟ اس نے کہا ایک ہی چکر ہے۔ اس نے کہا میں ایک باری تلمبے ہاں تو پولیس میں ناپ لیا، تو میں پوچھا بھائی تھانے چ کہیں دی چل دی؟ انہوں نے کہا تھانے چ میاں گانے دی چل دی۔ اس ایک سپاہی نو کو 2-4 روپے دیتے کہ جا میاں گانے نو آ کے ایک پردیسی تے نال گل کرو۔ اس ویلے دی سواریاں گھوڑے، میرا پردادا گھوڑے تے چڑھیا تے تھانے پہنچ گیا۔